اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے لیے نیکی کرو اور اللہ آپ کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ مانگنے کی چیز ہو تو اللہ سے مانگیں، مدد ہو تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی پھر آپ گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اپنے گھر والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے، بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے وہ دے دو، تو یہ تو پھر آپ وہاں پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی تو میں نہیں پڑھ رہا، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ ظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ إِنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اخرجہ الترمذی رحمہ اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ اس کا نمبر 19 ہے، اس کا عنوان بن سکتا ہے تقدیر اور توکل علی اللہ، یا ایک دوسرا عنوان بھی بن سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں، اور وہ ہم سب کے لیے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوماً، ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، مراد یہ ہے کہ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کیا یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، بڑے پیار سے، اور ساتھ میں یہ فرمایا انی اعلمک بکلمات، بے شک میں اعلمک سکھانا چاہتا ہوں آپ کو، کلمات بعض علمی باتیں، اصلاحی باتیں، بعض تعلیمات دینا چاہتا ہوں آپ کو، نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کریں، یحفظ کا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، فی الحال تم ترجمہ کر رہے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کریں، اس کو آپ اپنے سامنے پاؤ گے۔ ایک روایت کے اندر امامہ کا لفظ بھی ہے، تجاہ کا معنی امامہ کا، اپنے سامنے پاؤ گے۔ تیسری یہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کوئی ضرورت ہو، سوال کرنا ہو، مانگنا ہو، کوئی چیز طلب کرنی ہو،
کوئی حاجت ہو تو اللہ سے سوال کرو. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. یہ 4 نمبر نصیحت ہے کہ جب کوئی مدد طلب کرنی ہو تو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو. 5ویں نصیحت یہ ہے وَعْلَمْ، جان جائیے، یاد رکھیے، اچھی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء، اگر پوری کی پوری امت، سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اس بات پر ان ینفعوک، کیونکہ تمہیں کوئی فائدہ دے دیں، بشیء، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی، کسی چیز کا بھی، لا ینفعوک، وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، الا بشیء، مگر اس چیز کا، قد کتبہ اللہ لک، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں، تمہاری تقدیر میں، قضاء میں، قدر میں جس کو لکھ دیا ہے. لو اجتمعوا، اگر وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، علی، اس بات پر، ان یضروک، کہ آپ کو نقصان دیں، بشیء، کچھ بھی، لم یضروک الا بشیء، نہیں وہ آپ کو نقصان دے سکتے مگر وہ جو قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر میں، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. رفعت الاقلام، رفعت، اٹھا لیے گئے ہیں، اقلام قلم کی جمع ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں. وجفت الصحف، اور لکھی ہوئی چیزیں، صحیفے، وہ خشک ہو چکے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جو جوانی کی دہلیز پر تھا، بچپن سے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی میں داخل ہو رہا تھا، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، بیٹھے ہوئے دیکھا سواری پر، تو چاہا کہ اس کو کچھ تعلیم دی جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کو عقیدہ سمجھایا جائے، اللہ کی محبت سکھلائی جائے، تقدیر کے بارے میں بتایا جائے. تو آپ نے اسے یا غلام، اے نوجوان، اے بچے، سارے معنی اس میں کیے جا سکتے ہیں، محبت اور پیار کا اظہار ہے، مخاطب کیا، تنبیہ، متنبہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھانا چاہتا ہوں، تعلیم دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آگے تعلیم دی. امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عظیم نصیحتوں اور امور دین سے متعلق کلی قواعد پر مشتمل ہے، اور اس میں سب سے پہلے آپ یہ فرما رہے ہیں احفظ اللہ، تم اللہ کی حفاظت کرو. اب ظاہری معنی تو یہ بڑا مشکل کہہ لیں یا عجیب ہے کہ کوئی آدمی کسی کو یہ کہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تو اللہ کی حفاظت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی حفاظت تو کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ بیان ہی ویسے ہی ہے جیسے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کو فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ نے جو تمہارے ذمے حقوق عائد کیے ہیں، فرائض عائد کیے ہیں، حدود متعین کی ہیں، اور اوامر کا حکم دیا ہے، نواہی سے روکا ہے، تم ان سب کی حفاظت کرو، ان سب پر عمل کرو، ان سب پر دھیان اور توجہ سے عمل کرو گے تو گویا کہ تم اللہ کو پاؤ گے کہ وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. احفظ اللہ یحفظک،
تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تمہارے اعمال کی، تمہارے عقائد کی، تمہاری عزت کی، آبرو کی، تمہاری نسل کی، تمہیں برائیوں سے بچائے گا، تمہیں گناہوں سے بچائے گا، تمہیں پریشانیوں سے بچائے گا جب تم اللہ کے بنو گے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اور حفاظت کے متعلق اور بھی حدیثیں آیتیں قرآن کے اندر آتی ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی، درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اسی طرح فرمایا واحفظوا ایمانکم، تم اپنی قسموں کی بھی حفاظت کرو۔ اور فرمایا کہ تم اپنے سننے، کانوں کی، دل کی، آنکھوں کی، سب کی حفاظت کرو، کیونکہ ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ جب انسان ان تمام چیزوں کی حفاظت کرے گا، جب ان پر عمل کرے گا اور ان کو اپنے عمل میں لائے گا، ان کے مطابق زندگی بسر کرے گا، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ من حافظ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ، مستدرک حاکم کی روایت ہے، یہ دیگر مسند احمد کے اندر بھی ہے کہ جو آدمی دو جبڑوں کے درمیان والی چیز اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کرے گا تو داخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ حفاظت کے معنی میں آ رہا ہے کہ جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دو جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان ہے، زبان کی حفاظت کرو، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ساری زبان سے ہیں، زیادہ تر نیکیاں زبان سے ہیں۔ اور اس کے بعد جو برائی ہے وہ ما بین رجلیہ ہے، وہ جو شہوت، ناجائز شہوت اور بے حیائی کے جو کام ہیں وہ شرمگاہ سے ہیں، کہ جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا اور زبان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اب احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اب آپ نے اگر دنیا میں اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی بسر کی تو پھر آپ کیا پائیں گے؟ یحفظ کا، تو اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کیسے؟ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد، میرے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو وفا کرو، اس کو پورا کرو، نیکی کرو، اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کو ناجائز نہ استعمال کرو۔ تو یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اللہ کیسے حفاظت کرے گا؟ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے جنت کا، آپ کو راضی کرنے کا، خوش کرنے کا، وہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ وعدہ پورا کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھلائیں گے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ لیکن اگر کسی نے اس پر عمل نہ کیا، جس طرح کہ سورہ توبہ 67 نمبر آیت کے اندر ہے، نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ جب ان کو اللہ کی پرواہ نہیں، وہ اللہ کے احکامات کی، حدود کی،
اللہ کے بتائے وہ طریقے کی حفاظت نہیں کرتے، اللہ نے جو حقوق عائد کیے اس کو پورا نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، تو اللہ ان کو بھول دیتا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ صف کے اندر 5 نمبر آیت ہے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ان کے دلوں میں کجی آ گئی، سوچ میں کجی آ گئی، ٹیڑھ پن آ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ وہ غلط سوچتے ہیں، ان کے اندر ٹیڑھا پن ہے، ان کی سوچ فکر غلط ہے۔ اس لیے یہ حدیث اور یہ الفاظ، اس کی بہت شروحات لکھی گئی ہیں اور بہت ہی اس کی شرح ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ان کے لیے مخاطب تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن اس سے مراد اور اس کی تعلیم ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے لیے نیکی کرو، اور اللہ آپ کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے۔ یحفظ کا، وہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ سلف صالحین سے منقول ہے، بہت سارے احادیث میں بھی ہے اور دیگر اسلامی کتب میں بھی ہے کہ ایک کسی نے بزرگ کو دیکھا، بوڑھے کو دیکھا، ضعیف ہے، آخری عمر ہے، اور روڈ پر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ تو کسی نے کہا، اللہ کے نیک بندے نے، کہ اس نے جوانی میں اللہ کی حفاظت نہیں کی۔ اللہ کی حفاظت جو ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ جس نے جوانی میں اللہ کی حفاظت نہیں کی، یعنی اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کی، اللہ کو بھلا دیا اور اللہ کے احکامات کو ضائع کیا، تو آج بڑھاپے میں اللہ نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ اس بات کا درس دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جوانی میں اللہ کے احکامات، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ہمیں اس کا صلہ دے گا، آنکھوں کو محفوظ رکھے گا، دانتوں کو ثابت رکھے گا، معدے کو، اعضاء کو۔ جب ہم اللہ کے بنیں گے تو جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ضرور بر ضرور اللہ اس بندے کو ضائع نہیں کرے گا۔ سورہ کاف کے اندر وہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور وقت کے نبی اور اس وقت کے ولی خضر علیہ الرحمہ 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا۔ صلہ کیا ملا ہے؟ اس نیکی کا، اس اللہ کی حفاظت کرنے کا۔ اللہ نے اس کی تو حفاظت کی، اس کی آگے اولاد کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی وجہ سے وقت کے نبی اور ولی کو گھر میں بھیج کر ان بچوں کے خزانے کو، جو اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اس کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ اور سلف صالحین سے یہ بھی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی کوئی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں اس کا مزہ چکھوا دیتا ہے کہ ہمارا اپنا کام کرنے والا خادم، نوکر، ملازم اور ہماری سواری جس پر ہم سوار ہونا چاہتے ہیں، وہ ہماری تابع داری نہیں کرتی، ہماری فرما برداری نہیں کرتی، وہ ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ احفظ اللہ یحفظ کا۔ پھر دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک،
اور جیسے میں نے کہا کہ ایک اور روایت ہے کہ امامہ کا احفظ اللہ تجدہ امامہ کا، کہ آپ اللہ کی حفاظت کریں، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نبیوں سے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، سورہ طٰہٰ 46 نمبر آیت، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو نہیں تم دونوں، میں اپنے علم، قدرت، طاقت کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہوں۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کے لیے اللہ کے بن جائیں گے، حدود کی، قواعد کی، احکامات کی، تعلیمات کی، اور جو ہمارے اوپر فرائض عائد ہوتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، جو چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پر فرض کی ہیں، جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ قدرت، اللہ کی قدرت کے طور پر اللہ کی معیت، اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی طاقت وہ ہمارے ساتھ ہوگی، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس لیے دوسری وصیت یہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو اللہ تمہارا بن جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا تیسرے نمبر پر وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم نے کوئی چیز اللہ سے مانگنی ہو، طلب کرنی ہو، تو بندوں سے نہیں مانگو، اللہ سے مانگو۔ اور یہ ہمیں ہر روز ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے اور ہم بار بار اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، اور ہمیں اس عقیدے کی ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ سے کریں، جب ہم کوئی مدد ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے مانگیں۔ اور یہ بات ہم سورہ فاتحہ کے اندر ہر روز پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے سوال اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تو یہ سوال جب مانگنے کی چیز ہو تو اللہ سے مانگیں، مدد ہو تو اللہ سے مدد مانگیں۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی پھر آپ گھر کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اپنے گھر والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے، بیٹی سے کہہ رہا ہوتا ہے مجھے وہ دے دو، تو یہ تو پھر آپ وہاں پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہاں بھی اللہ سے مانگا کرو نا۔ دیکھیں یہاں دو چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سوال اور مدد اس کام کی جس کی کسی بندے میں طاقت نہیں ہے، کہ وہ مدد اللہ نہیں کر سکتا، وہ چیز اللہ کے علاوہ وہ بندہ نہیں پوری کر سکتا، وہ اللہ پوری کر سکتا ہے۔ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ بندے کے بس میں نہیں ہے، جو مدد آپ چاہ رہے ہیں وہ بندے کی طاقت میں نہیں ہے۔ ایسا سوال، ایسی مدد جو بندہ نہیں کر سکتا وہ آپ نے اللہ سے مانگنی ہے۔ باقی جو عام دنیا داری میں زندگی کے اندر جو انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر استاد شاگرد کی مدد کرتا ہے، اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے وضو کروا دیتا ہے، پانی کی ضرورت ہے پانی پلا دیتا ہے، اس کو ان کی خدمت کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود رہتے تھے، باقاعدہ صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں، تو خود اپنے آپ انہوں نے، ایک صحابی اللہ کے رسول کی مسواک کا ہمیشہ اہتمام کرتے تھے، دوسرے کے پاس اللہ کے رسول کی جوتا مبارک ہوتے تھے، ایک جو ہے نا وہ آپ کے سواری کے لیے خاص ہوتے تھے، وہ آپ کی سواری تیار کرتے تھے، سواری کو ہر وقت جو ہے نا وہ ریڈی رکھتے تھے۔ تو یہاں اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول پھر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے تھے، اللہ سے کیوں نہیں مدد لیتے تھے؟ تو جہاں
جہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، غائبانہ مدد کی ضرورت ہے، جنگوں کے اندر، جہاد کے اندر، دیگر مشاکل کے اندر، مصائب کے اندر، دین کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی دوسرا مدد نہیں کر سکتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ جو چیزیں جیسے اولاد ہے، صحت ہے، زندگی ہے، موت ہے، یہ ساری چیزیں کسی بندے کے پاس نہیں، یہ اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ سوال کرنا، اس طرح مانگنا، یہ یہاں سے یہ عقیدہ بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کہاں اللہ سے مانگنا ہے، کہاں نہیں مانگنا، دوسروں سے نہیں مانگنا۔ ہاں یہ بات بھی واضح ہو جانی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کو یہ حدیثیں اور یہ آیات ان تک پہنچی، انہوں نے سنی، ان کو تعلیم دی گئی، تو وہ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ ایک صحابی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اس کا گھوڑا چلانے والا جو وہ آسا ہے یا اس کو چھانٹا کہتے ہیں، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ اب اس کو گھوڑے سے نیچے اترنا، پھر دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونا مشکل ہے، مگر صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ وہ گھوڑے کو چلانے والا وہ جلد کا، چمڑے کا بنا ہوا چھانٹا اس کو کہتے ہیں، وہ اٹھانے کے لیے کسی دوسرے کو نہیں کہتے تھے مجھے اٹھا کر دے دو، کسی دوسرے کو سوال نہیں کرتے تھے، کسی دوسرے کے سامنے اپنا مدعا نہیں رکھتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے، خود نیچے اترتے تھے اور اپنا گری ہوئی وہ چیز کو خود اٹھاتے تھے۔ تو کرنا چاہیے ایسا، پانی لینا چاہیے اس کو، خود کو، جو کام وہ خود انسان کر سکتا اس کو کرنے چاہیے، یہ بھی کرنے چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایک استاد اور ایک باپ اور ایک والدہ، ایک بزرگ دادا نانا اپنے بچوں سے خدمت لیتا ہے تو ان کو خدمت کا اجر اور ان کی عادت بنانے کے لیے، تاکہ ان کو اجر ملے، اگر وہ خدمت کریں گے تو ان کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہاں کچھ لوگ اس کو غلط پیرائے میں لے کر جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بس صرف اللہ سے مانگو، تو پھر یہ پانی دوسروں سے کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ بھی یہ توحید کو خلط ملط کرنے کا ایک طریقہ ہے جو کہ غلط ہے۔ جو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کیا جائے، اسی طرح اس کو لیا جائے، اس کے اندر کوئی اور اپنی طرف سے دیگر چیزوں کو شامل کر کے لوگوں کو عقیدے میں خلط ملط نہ ان کا عقیدہ کیا جائے۔ تو یہ اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس حدیث مبارکہ کے اندر، 5 نمبر نصیحت جو فرمائی وہ یہ فرمائی، آپ نے یہ کہا وَعْلَمْ، جان جاؤ۔ یہ آپ خطاب تو کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس، مگر یہ سب کے لیے، ان الامۃ لو اجتمعت، اگر ساری کی ساری دنیا، سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں، اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ وہ کسی آدمی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں سب مل کر، تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، وہی اس کو فائدہ پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح اگر سارے کے سارے لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ کسی آدمی کو نقصان پہنچانا ہے، تو اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن میں اس بات کی بار بار وضاحت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورہ یونس ہے، 107 نمبر آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس نقصان سے اس کو بچانے والا صرف اللہ ہے، اور اگر کوئی نفع پہنچانا چاہتا ہے تو وہ بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا الا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہاں تقدیر کے مسئلے کی بھی وضاحت ہو رہی ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ اس کو بھی غلط سوچ دیتے ہیں، غلط رنگ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی دیکھیے نا جی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے
میری قسمت میں لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی تو میں نہیں پڑھ رہا، میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا تھا میں نے کر لیا، اب میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تو یہاں پر ہمیں تقدیر سمجھنی ہوگی، تقدیر کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اس قدر وسیع ہے، اس قدر وہ طاقتور ہے، اس قدر اس کا علم ہے کہ اس کو پتہ تھا اس بندے نے فلاں وقت پر فلاں فلاں عمل کرنا ہے، نیک کرنا ہے یا بد کرنا ہے، وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا کہ یہ کرے گا، اور جو اللہ نے لکھا وہ وہی کرے گا، اس نے وہی کرنا تھا۔ اللہ نے اسے مجبور نہیں کیا، اللہ نے اسے زبردستی اس سے وہ کام نہیں کروایا کہ اللہ نے لکھ دیا اس نے کرنا ہے۔ اللہ نے اس لیے لکھا کہ اللہ کو پتہ تھا کہ ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں بیٹھے گا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، یہ فلاں وقت میں ہوگا، فلاں زمانے میں ہوگا، فلاں حالات میں ہوگا، یہ اس طرح کرے گا، غلط کرے گا تو وہ بھی لکھ دیا ہے، نیکی کرے گا تو وہ بھی لکھ دیا ہے۔ تو یہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے لکھا ہے۔ اب کوئی اس کو کہے گا بس لکھا تھا، ہاں لیکن یہ بات بھی ہے کہ تقدیر بدل بھی جاتی ہے، نیکیوں سے، نیک اعمال سے تقدیر بدل جاتی ہے، جو لکھا ہے وہ بدلا بھی جا سکتا ہے، بدل بھی جاتا ہے۔ لیکن تقدیر کو بہانہ بنانا، اصل میں یہ لوگ تقدیر کو بہانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور ان کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے تقدیر کو بہانہ بنا کر اور گناہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی نے کوئی غلطی کی اور اس کو سزا دینے لگے تو اس نے بالکل یہی بہانہ کیا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھ دیا ہے سب کچھ، یہ میری تقدیر میں تھا، اس لیے میں نے، غالباً شراب کے معاملہ تھا، اس نے شراب پی تھی، اس کو کوڑے لگنے تھے، سزا ملنی تھی، حدود قائم ہونی تھی، اس نے بہانہ بنا لیا میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چاہیے آج ایسے لوگوں کے لیے، تو آپ نے اس کے سر پر کوڑے مارے اور اس کے جسم پر وہ ماری جو اس کو سزا دینی تھی، وہ سزا دی، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جہاں یہ لکھا تھا نا کہ تو شراب پیے گا، وہاں اللہ نے یہ بھی لکھا گا تو اس کو کوڑے بھی لگیں گے، اس کو درے بھی لگیں گے، اس کے اوپر حدود بھی قائم ہوگی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اور مجبور نہیں کیا، اور اس کو تقدیر کو بہانہ نہ بنایا جائے۔ ہاں یہ اس کا علم اتنا وہ گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ اس نے یہ سب جانتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بندہ ایسا ایسا کرے گا، اور جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ اگر کوئی ساری دنیا کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، نقصان پہنچانا تھا تب بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے ہمارے سامنے ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، گورنمنٹ کی مشینری، فوجی، اس کے کرندے، اس کے عوام اور تمام قسم کے وسائل اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا ہے، اور چیخا تیار کی گئی ہے اور اس میں ان کو پھینکنا ہے۔ تو آگ اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے جنود میں سے ہے، اللہ کے احکامات ماننے والی ہیں ساری مخلوقات، سوائے انسانوں کے، بعض کے اور جنوں کے کہ وہ ہٹ درمی کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اس کے علاوہ تو کسی چیز کو کوئی کسی طرح بھی وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی اپنی طرف سے کر سکیں۔ تو آگ کو کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو وہ آگ ٹھنڈی ہوگی۔ ساری دنیا نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا، ایک بال بھی۔ تو یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ ہمارا توکل، ہماری اللہ سے، اللہ کے ساتھ ہماری محبت، اللہ کے ساتھ
اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کا ہمیں اتنا زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے، اتنا زیادہ توکل ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے لکھا ہے تو ساری دنیا فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ نے نقصان لکھا ہے تو کوئی نقصان سے بچانا چاہے نہیں بچا سکتی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، اس دعا سے وہ بدل بھی سکتا ہے، چاہے بدل دے گا، اگر نہیں بھی بدلے گا اس دعا کا آپ کو اجر ملے گا، صلہ ملے گا، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو صحیح کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات کو انجام دینا چاہیے، اور تقدیر کو بہانہ بنا کر اعمال سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے، عقائد سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور آخر میں جا کر فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ بہت ہی بلیغ اور بہت ہی خوبصورت کنایا ہے، اشارہ ہے کہ یہ جان لو کہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، قلم اٹھ گیا ہے، اور جو قلم نے لکھا تھا وہ بھی خشک ہو گیا ہے، اب اس میں تبدیلی نہیں ہوگی اور اس کے اندر چینجنگ نہیں ہوگی، سب کچھ اللہ کے ہاں لکھا جا۔ اللہ نے سب سے پہلے چیزوں میں سے قلم کو پیدا کیا تھا، اور مخلوقات میں سے یہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور چیزوں میں سے، اشیاء میں سے قلم کو پیدا کیا، اور پھر قلم کو کہا لکھ، اور اس نے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ ہر چیز جو دنیا میں ہونی ہے، جب تک دنیا قائم ہے، وہ سارا کچھ لکھا جا چکا ہے، مقادیر، قضاء، قدر مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ، 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے بہت ہی بیش بہا تعلیمات اور نصائح کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے کی، جاننے کی، اور پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ قال رسولہ قال الصحابة هم أولو العرفان ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان